اور یہ سب یہ فرمائیے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یوٹیوب پر یا دوسرے سوشل میڈیا پیجز پر آزادی اظہار رائے کے نام پہ جو بہت چیمپئن ہیں، علم بردار ہیں آزادی اظہار رائے کے، وہاں پہ رسولوں اور پیغمبروں کی شان میں گستاخی کرنے والے پہ بھی کوئی قطغن نہیں لگائی جاتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ اپنے خلاف بات کو قطعاً برداشت نہیں کرتے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اس پورے کے پورے گزشتہ ایک صدی کے اندر اس پوری دنیا کے جو وسائل ہیں، خاص طور پہ معاشی وسائل، دوسرے نمبر پہ میڈیا، اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے اس پولیٹکس جو ہے اس کو کنٹرول کر کے دکھایا ہے. کوئی امریکی صدر جو ہے وہ جیتنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو منی اور جو میڈیا کے بغیر. امپاسبل. یہ جو رائٹ ونگ کا لفظ ہے بڑی سافٹ ورڈ استعمال ہوتا ہے جوز کے لیے. جس وقت بل کلنٹن کے خلاف موومنٹ چلی تھی تو ہیرلی کلنٹن نے کہا تھا اٹس اے رائٹ ونگ کنسپریسی اگینسٹ اس، تو اس کو باقاعدہ ان کے جوئش جو ان کی جیوری ہے اس کے سامنے جا کے باقاعدہ معافی مانگنی پڑی تھی، ورنہ وہ کبھی بھی سینیٹر کیا آگے سوچ بھی نہ سکتی کہ آگے آنا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے پروسیس کے اندر انہوں نے کچھ بز ورڈز رکھے ہوتے ہیں جن کو وہ آگے بڑھا کے تو ہم لے کے آتے ہیں، اور تاکہ اس آڑ کے اندر ہم شکار کھیلتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ 3 ورڈ جو ہے وہ وومن رائٹس کا ہے. آپ اس کے خلاف طالبان کی حکومت کو کچھ کہہ لیں، اس کی حکومت کو کہہ لیں، جس کو چاہیں جو بھی کہنا چاہے کہہ سکتے ہیں. اسی طرح فنڈامنٹل ہیومن رائٹس میں ایک بنیادی چیز ہے کہ ہر آدمی کو اپنا مذہب بدلنے کا مکمل اختیار ہے. اس کی بنیاد پہ آپ مسلمان کو، یہ ہم سگنیٹری بن گئے ہوئے نا یونائٹڈ نیشن، کیونکہ یونائٹڈ نیشن بنیادی طور پہ اوپر ایک اینٹی مذہب سیکولر لبرل ورلڈ کی ایک جیوری ہے، اور جس کے اندر ہم بیٹھ کے ان کے سارے چارٹرز دیکھ لیں اسی بنیاد کے اوپر ہیں جتنے بھی رائٹس ہیں. اسی کے اندر ہولوکاسٹ جو ہے وہ ایک انہوں نے ایک، اب ہولوکاسٹ کیا ہے؟ ہولوکاسٹ اس چیز کی نہیں کہ تم بات نہیں کر سکتے، تم اس پورے ایونٹ پر جو ہم نے ایک بنا دیا ہے، ایک پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے، بس اسی کو فالو اس پر سوال نہیں کھڑا کر سکتے. اس پہ سوال 60 لاکھ مرے ہیں تو 60 لاکھ. اور آپ دیکھیں کون سی ایسی ایک کینیڈین بندہ تھا، وہی نام بھی یاد آ جاتا ہے، کہ جو بیسیکلی جرمن اوریجن کا تھا اور پھر آسٹریلیا میں تھا اور وہاں سے کینیڈا چلا گیا. اس نے وہاں کیا، کینیڈا نے اس کے اوپر باقاعدہ اس کو مقدمہ چلایا، 3 سال قید کیا، آسٹریلیا کو بھیج دیا، آسٹریلیا نے اس کو 15 سال قید کی، اور پھر جرمن نے کہا چونکہ ہمارا پیدائشی ہے تو ہم بھی اس کو سزا دیں گے تو اس کو یہاں پر بھیجا جائے. یہ انہوں نے ریفرنس دیا نا، یہ اینٹی سیمیٹ فیلنگ بلٹ ہوئی تھی. آپ کو اندازہ کریں کہ پرائم منسٹر جو تھا اس وقت اسرائیل کا، وہ فرانس گیا تھا. یہ جو جوش کرونیکل وغیرہ ہے یہ بھی بیسیکلی وہ بیلویل کے جو علاقے جہاں بیسیکلی، کیونکہ ان کا اڈا بیسیکلی فرانس ہے نا، تو وہاں گیا تھا اور وہیں اسی جگہ سیناگوگ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یورپ کو ابھی تک 2nd ورلڈ وار بھولی نہیں ہے، ہم آپ مزہ چکھا دیں گے. اب اس کے پیچھے طاقت بھی آپ نے، اب دیکھیں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو اسلحہ ایکسپورٹ کرنے والا ملک اسرائیل ہے. پچھلے سال اس نے $7 بلین کا اسلحہ ہے. 87% ڈرون جو ہیں وہ اسرائیل میں بنتے ہیں. برطانیہ بھی جو ڈرون استعمال کرتا ہے، فرانس بھی جو ڈرون استعمال کرتا ہے وہ اسرائیل سے لیتا ہے. تمام 2 بڑی سلیکن ویلیز ہیں، تمام چیزیں ساری ان کے پاس وہاں پر اکٹھی ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں، بلکہ تمام سینٹرز بن چکے ہوئے ہیں. وال سٹریٹ جس دن وہ چاہیں گے بند کریں گے، اپنا کمپیوٹر اٹھائیں گے اور یروشلم میں کھول لیں گے. اب تو بینک لیجر تو ہے نہیں، سیٹلائٹ کی سے آپ کا سارے کے سارے ٹرانزیکشن وہاں آ جائے گی. جس دن وہ چاہیں امریکہ کو اس کی مین پاور کی جگہ سے زیرو کر سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ کام رشیا کے ساتھ کر کے دکھایا. فیکٹریاں چل رہی ہیں، کھیت کھلیان آباد ہیں، ایڈمنسٹریشن موجود ہے، اور رشیا کلیپس کر جاتا ہے. 28,000 کے قریب ایٹم بم ہیں، رشیا کلیپس کر جاتا ہے. 70,000 عورتیں جو ہیں وہ اسمگل کر کے یورپ کے بازاروں میں بھیج دیتے ہیں. ڈن اٹ. اصل مسئلہ بنیادی طور پہ آپ نے لڑنا کیسے ہے بھائی؟ یہ اتنی بڑی مسلم امہ ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ پورا سائز مسلم امہ کا آپ اکٹھا کر لیں، دنیا کے کسی ملک میں اتنے ریسورسز نہیں ہیں جتنے مسلم امہ کے پاس ہیں. آپ کو آئل ہے، آپ کے پاس لیتھیم ہے، آپ کے پاس کوبالٹ ہے، آپ کے پاس کاپر ہے، آپ کے پاس ایٹم بم ہے. کمی کہاں ہے؟ نہیں ہے کمی ہم میں. دیکھیں نا 2 بندے ہیں جن کو پھر رجیم چینج کی بات آئے گی، جن کو مارا گیا تھا اسی بنیاد کے اوپر. ایک قذافی تھا، ایک لمبا تھا. لمبا وہ کہتا تھا کہ یہ جو بیسیکلی افریقہ ہے اس کو آپ نے تقسیم کیا ہوا ہے، یہ ایک بلک بناؤ. اور افریقہ وہ ملک ہے جس میں دنیا کے تقریباً 60% ریسورسز ہیں. سب سے زیادہ سونا اس کے پاس ہے، ڈالر ایکویولنٹ دوسرے پاس ہے، سب سے زیادہ تیل اس کے پاس ہے. نائجیریا جو ہے آئل رچ کنٹری ہے، سعودی سے بھی 2 گنا زیادہ تیل ہے اس کا. دوسرا تھا قذافی، اس نے کہا میرے پاس 57
ٹن جو ہے سونا ہے اور اتنے ٹن میرے پاس وہ ہے, اور آئیے تیل جو ہے وہ سونے اور چاندی میں بیچیں. قذافی کا اچھا دیکھ لیا آپ نے, انہوں نے رجیم چینج کس طرح کی. اصل مسئلہ ہے بنیادی طور پر کہ آپ کو کیسے کھڑا ہونا ہے. یہ اتنی سی قوم تھی, چائنا ہمارے ساتھ ہے, نہ انہوں نے جمہوریت مانی نہ وہاں جمہوریت ہے. ہم روز پاکستان میں روتے ہیں جمہوری اقدار کے لیے, ہمارے سارے علماء کرام جو ہیں وہ جمہوریت آئین کا تحفظ, وہاں چائنا میں نہیں ہے. اور اتنی پور اکانومی تھی دنیا کی کہ میرے بچپن تک سے 2 چیزیں چائنا سے آتی تھیں, ایک وہ سیفٹی اور ایک ونگسنگ کا پین. یہ تھی مودتوں کی ٹوٹل. وہاں اٹھے, آج ان کے پاس اپنا یوٹیوب ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جو یورپ سے بورو کرے. کہا جاتا تھا چوری کرتے ہیں. ونڈو 95 جو آئی تھی جس وقت, تو اس کے 1 گھنٹے کے بعد چائنا کا آ گیا تھا. پاکستان میں کون تھا جو ونڈو خریدتا تھا بتا, آج بھی ہم چائنا کی خریدتے ہیں نا. گوگل وہ استعمال نہیں کرتے, بیڈون کا سسٹم. ہر ان کا جو بھی معروف سوشل میڈیا وہ ہے آؤٹ لیٹ ہے, ان کا اپنا ہے. آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکے نا, آپ تو کچھ نہیں کر سکے. جس وقت 74 میں اس نے آئل ایز اے ویپن یوز کیا ہے فیصل نے, تو رجیم چینج آ گئی, اس کو انہوں نے اڑا دیا اس بندے کو. اس طرح صدام نے اس وقت کھڑے ہو کر کہا میں یورو میں بیچنا چاہتا ہوں, صدام کو نشانہ عبرت بنایا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ میں احتجاج کروں کہ ہمارا یوٹیوب بند کر دیا ہے, ایک یہ ہے کہ مسلم امہ کے اوپر کوڑا لے کے کھڑے ہو جاؤ کہ کل تم آخرت میں جواب دے ہوگے. یہ چینل بند ہوا ہے تو 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں جواب دے ہوں گے کہ آپ کیا کر رہے تھے. میری بات سنیں, یہاں پر بیٹھے ہوئے لڑکے جو ہیں وہ اپنی ایک چینل بلٹ اپ کر لیتے. آج بھی میں بتاؤں آپ کو, لوگوں نے واٹس ایپ ٹائپ گروپ بنا لیے ہوئے, اپنے مقصد کے لیے بنا لیتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے. تو بنیادی طور پر آپ جس کی گاڑی پہ آپ سوار ہوں گے, جب بھی چاہے گا کان سے پکڑ کے اتار دے گا. گاڑی کا مالک وہ ہے, آپ تو نہیں ہے. تو یہ احتجاج جو ہے نا کہ میں احتجاج کروں کہ مجھے یہ نہیں ہے, مجھے, ان کی دکان ہے, جس کو چاہیں گے مال بیچیں گے, جس کو چاہیں گے نہیں بیچیں گے. مسئلہ امت کا ہے. اور یہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ہمارے پاس صلاحیتیں نہیں ہیں, ہم کر کچھ نہیں سکتے, یہ بالکل جھوٹ ہے اور بالکل غلط بات ہے. ہمارے نزدیک یہ پرائیورٹی ہی میں نہیں ہے. جس قطر میں, جس سعودی عرب میں, جس یو اے ای میں تھاؤزنڈ کمرے جو ہیں خالی بنائے گئے. قطر میں آپ دیکھیں کہ ہزاروں اور بلڈنگ بنائی گئی. کل ہمارا فٹ بال میچ ہونا ہے, امت کے ریسورسز کو جس طرح امت نے تباہ کیا, فٹ بال کے لیے یوز کیا گیا ہے اور اس مقصد کے کسی کے لیے. میں کہتا ہوں اس پورے میچ کو گنیں اور امریکہ کو لے لیں, پورے یورپ کو لے لیں. اگر یہاں پر زیادہ ریسورسز نہ ہوں تو میرا نام بدل دیجیے گا. آپ دیکھ لیجئے لیبیا میں کیا ریسورسز ہیں. آپ دیکھیں نائل کا ریور آپ کے پاس, انڈس کا ریور آپ کے پاس, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس لتھیم آف سعودی عربیہ, افغانستان آپ کے پاس, ٹھیک ہے. گولڈ کی ساری کی ساری بیسک چیزیں آپ کے پاس وہاں پر. آئل کی 71% آئل آپ کے پاس, جو کہ اس وقت دنیا کی اکانومی چلاتا ہے. آپ کو چاہیے کیا اور اللہ سے, اور کیا مانگنا ہے آپ نے؟ کیا آپ یہ مانگتے ہیں کہ میں جو بائیڈن میں صدر دے دیں؟ نہیں. تو وہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم نہ ہمیں جو تقسیم کیا گیا تھا 1901 میں جب بیسک کرائسس آیا تھا کہ اس امت کو تقسیم کرو, کہ جیسے افریقہ کو انہوں نے میز پہ رکھ کے کیک کاٹتے ویسے تقسیم کیا, ویسے ہمیں 57. امریکہ میں 51 ریاستیں ہیں, ہماری 57 ہیں, ٹھیک ہے. جتنا ٹائم زون روس کا ہے نا, 12 ٹائم زون آتے ہیں, اتنا ہی ٹائم زون ہمارے ہیں 12. ایک ہی جیسا سائز ہے. وہ ملک ہیں, ہم 57 چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں. ہم ریاستیں مل کے بھی اگر ایک ملک بنا لیں تو کچھ نہیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے. ٹھیک ہے.